سن، میں نے جو کیا سو کیا۔ میرے سر پر باپ کا سایہ نہ تھا۔ میری ماں کو میرے باپ نے دھوکہ دیا تھا، تبھی مجھے تم جیسے مردوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ تبھی میں تم جیسے مردوں کو اپنا غلام بنانا چاہتی تھی، مگر افسوس میں غلط تھی۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، یہ بات میں اب جان چکی ہوں۔ تو یاد رکھ، ایک وقت آئے گا جب تیری ہی اولاد بڑی ہو کر تجھ سے میرا اور اپنا انتقام لیں گی۔ یاد رکھ، جس دن میرے گناہوں کی سزا مکمل ہو جائے گی، میں واپس آؤں گی، تجھ سے انتقام لوں گی۔ ہاں ہاں ہاں، میں بیکارن ہوں، ہاں میں بیکارن ہوں۔ میں بھیک مانگوں گی لوگوں کے در پر جا کر۔ میں اس بچی کو خوب پڑھاؤں گی۔ یاد رکھ، یہ بیکارن کل پھر رانی بنے گی۔ برہان غصے سے بولا، اپنی بکواس بند کر بیکارن۔ پھر ملازموں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اٹھا کر باہر پھینک دو اس بیکارن کو۔ رانی برہان کو آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی، اللہ نے مجھے ٹانگیں دی ہیں، میں خود اس محل سے دفع ہو جاتی ہوں۔ رانی وہاں سے چلی گئی۔ اس سے آگے کی کہانی میں اب تک نہیں پڑھ سکی۔ تینوں آمنے سامنے بیٹھے ایک دوسرے کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ کامی بولا، میری بہنوں غم نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو جس نے ہمیں پھر سے ایک کر دیا۔ کچھ بھی ہو، والدین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے والدین کو تلاش کرنا ہے، پھر انہیں ایک کرنا ہے، تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں، دیکھو، غور سے دیکھو، یہ ہیں ہمارے والدین۔ میری بہنوں، یاد رکھو، اللہ رب العزت نے ہر انسان کو دل عطا کیا ہے۔ کوئی بھی انسان ظالم نہیں ہوتا۔ انسان کو برا بنانے والے برے حالات، بری صحبت یا دولت کی ہوس یا پھر کوئی اور غیر خوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں پہلے اپنے والدین کو تلاش کرنا ہے، پھر ہمیں یہ جاننا ہے کہ آخر کیوں انہوں نے ایسا کیا۔ ہماری ماں رانی تھی تو وہ اتنی سنگ دل کیوں ہوئی؟ ہمیں اپنے باپ کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں، ہمیں سب جاننا ہے۔ ایک بات تو طے ہے کہ ہماری ماں کو مردوں سے جبکہ ہمارے باپ کو عورتوں سے نفرت تھی۔ ہمیں اس نفرت کی وجہ جاننی ہے، پھر اس نفرت کا خاتمہ کرنا ہے جس نفرت نے ہمیں در بدر بھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ سب سے پہلے ہم اپنی ماں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے لازم ہے کہ ماں کی کہانی مکمل پڑھی جائے۔ بختاور نے اپنے بیگ سے ڈائری نکال کر کامی کو سونپ دی۔ کامی اونچی آواز میں ڈائری پڑھنے لگا۔ وقت بھی کیا چیز ہے، انسان کو ایسے موڑ پر کھڑا کر دیتی ہے جس کا انسان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج میں نے محل کو چھوڑ دیا۔ خیر، میں نے کب چھوڑا، مجھ سے تو چھین لیا گیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے ایک عاشق کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں مجھ پر شیر حملہ آور ہونا چاہتا تھا تو برہان نے میری جان بچائی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، جب تک میری بیٹی اسکول جانے کے قابل نہیں ہو جاتی، میں اسی جنگل میں رہوں گی، روز مروں گی، روز جیوں گی، اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے معافی طلب کروں گی۔ میرے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، مگر میرے رب کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، میں قاتل ہوں۔ میں اس عاشق کے والدین کو تلاش کر کے ان سے معافی مانگوں گی۔ اگر انہوں نے معافی کی شرط میری گردن رکھی تو بھی گریز نہ کروں گی۔ میں نے آج یہاں جھونپڑی بنا کر یہ بات ثابت کر دی، ہم جہاں عزت سے رہتے ہیں وہی ہمارا محل ہوتا ہے۔ میں اور میری بیٹی بختاور جنگل میں 4 سال تک رہے۔ ان 4 سالوں میں نے زندگی کا وہ سبق حاصل کیا جو شاید مجھے کوئی بھی نہیں پڑھا سکتا تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اپنی بیٹی کے لیے اس جنگل میں آگ کا الاؤ جلانے کی غرض سے لکڑیاں اکٹھی کی۔ اس جنگل میں پہلی بار میں نے اپنی بیٹی کی زندگی کی خاطر پھل پودے کھائے۔ ہر رات مجھے خوف رہتا تھا کہ ابھی کوئی جنگلی جانور آئے گا اور جو مجھے اور میری بیٹی کو لقمہ اجل بنا لے گا۔ یہ 4 سال میں نے خود کو روز مرتے اور خود کو روز جیتے دیکھا ہے۔ ان 4 سالوں میں اگرچہ میں نے اپنے گناہوں کی بہت معافی مانگی، مگر معلوم نہیں کہ میری توبہ اب تک قبول ہوئی یا نہیں۔ یہ جھونپڑی جس میں نے 4 سال باعزت طریقے سے گزارے، آج اس کو چھوڑے جا رہی ہوں۔ اس سے مجھے یہ سبق بھی حاصل ہوا کہ زندگی تو گزر ہی جاتی ہے، چاہے کانٹوں پر گزارو یا پھولوں پر، مگر مکان ایک نہ ایک دن بدلنا پڑتا ہے۔ یہ سب ہمارے اختیار میں نہیں، ہمارا نصیب ہمیں جس طرف لے جائے۔ ہاں، مکان تو بدلنا ہی پڑتا ہے، چاہے کوئی دنیا میں آیا، جیسے کوئی دنیا میں آیا پھر قبر میں چلا گیا۔ بھلا انسان کی اوقات ہی کیا ہے، پھر کس چیز کا غرور، جبکہ انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ میں نے محل میں جیسی زندگی گزاری، اس سے لاکھ درجہ بہتر اس جنگل میں گزاری۔ ہاں، اس جنگل میں میری زندگی کے 4 سال بہت اچھے گزرے، کیونکہ اس جنگل میں مجھے سکون کے ساتھ خوف بھی تھا، اور وہ خوف تھا موت کا۔
جبکہ محل میں رہتے ہوئے تو میں یہ بات بھول ہی چکی تھی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ خیر آج میں نے شہر کی طرف رخ کر لیا۔ میں بہت خوبصورت تھی، سو اپنا چہرہ نقاب میں چھپانا مجبوری بن گئی۔ شہر آنے کے بعد میرے پاس کچھ بھی نہ تھا، مگر جنگل میں گزارے وقت نے مجھے یہ سبق دیا تھا کہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، کوئی انسان بھوک سے نہیں مرے گا۔ بس یہی سوچ کر میں حالی ہاتھ شہر کو آ نکلی۔ 2 دن میں نے فٹ پاتھ پر گزارے، مگر جنگل میں رہتے ہوئے تو فقط موت کا ڈر تھا، یہاں تو عزت و آبرو کا بھی ڈر تھا۔ یہ 2 دن میری زندگی کے انتہائی مشکل ترین دن تھے۔ میں نہ جانے کیا کیا سوچ کر شہر آئی تھی کہ اپنی بچی کو دینی اور دنیاوی تعلیم سے روشناس کراؤں گی وغیرہ وغیرہ۔ مجھے کوئی مددگار نظر نہ آ رہا تھا۔ مجھے اچانک سے اس عاشق کی یاد آئی، ہاں تو رانی ہے، کل کو تو بیکارن ہوگی۔ اگرچہ بھیک مانگنا درست نہیں، مگر میں کیا کرتی؟ میرے پیچھے بددعاؤں کا گروہ تھا، میں ایک گنہگار بندی تھی۔ رب عظیم سے مانگتی بھی تو کس منہ سے مانگتی؟ کم از کم میں اللہ کی مخلوق کو اس کا واسطہ دے کر مدد کی درخواست تو کر سکتی تھی نا۔ بس یہی سوچ میرے ذہن میں گھر کر گئی۔ میں نے بھیک مانگنا شروع کر دیا۔ اولاد انسان کو کس قدر جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے، اگر میری بیٹی نہ ہوتی تو شاید میں خودکشی کر کے خود کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی۔ سچ کہتے ہیں بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، تبھی میں حرام موت سے بچ گئی۔ آج شہر میں تیسری صبح کا اجالا ہوا، میری بیٹی بھوک کے مارے دھاڑے مار مار کر رونے لگی، ماما بھوک لگی ہے، کھانا دو۔ یہ بات قریب سے گزری ہوئی ایک اور بیکارن نے سن لی۔ اس کے پاس کچھ کھانا موجود تھا جو اس نے میری بیٹی کو کھلایا۔ میں خوفزدہ ہو رہی تھی کہیں کھانے میں کچھ ملا نہ ہو، مگر ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ وہ بیکارن مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ وہ بھی کرائے کے گھر میں رہ رہی تھی۔ اس سے بھی زندگی نے زبردست امتحان لیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، دھوکہ دینے والے یا میری طرح کے مغرور لوگ کبھی بھی چین کی نیند نہیں سو سکتے، کبھی بھی کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے۔ اس بیکارن کا نام نبیلہ تھا، اس کی عمر 85 برس کے قریب لگ رہی تھی۔ میری بیٹی اسکول جانے لگی، مجھے اپنے بیٹے کی بہت یاد ستانے لگی۔ ہمیشہ میں یہی سوچتی رہی کہ نہ جانے کیا ہوگا میرا حال، کس حال میں ہوگا میرا لال۔ معلوم نہیں وہ زندہ بھی ہوگا یا نہیں۔ میں بہت سے گناہوں کا بوجھ سنبھالے جی رہی تھی۔ میری زندگی کا وقت جو گزرتا گیا، میری پریشانی اور تکلیف میں اضافہ ہوتا گیا۔ مجھے اپنی بڑی بیٹی یفشا کا بھی شدید غم تھا، کیونکہ برہان اس کو زندہ نہ چھوڑے گا۔ کاش میرا بیٹا مجھے مل جائے تو میں کسی طرح اپنی بیٹی کو اس درندے سے بچا لوں۔ آج میری بیٹی کا اسکول میں پہلا دن تھا۔ داخلہ فیس نبیلہ دوسری بیکارن نے دی۔ آج میرا بھی پہلا دن تھا جب میں نے نبیلہ آنٹی کے ساتھ بھیک مانگنے کا ارادہ کیا۔ نبیلہ آنٹی کہنے لگی، وہ دیکھ میم صاحبہ گاڑی میں بیٹھ رہی ہیں، جا ان سے بھیک مانگ، ان سے یوں کہنا میرے بچے بھوکے ہیں، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو میم جی، اللہ آپ کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ آپ کو ہمیشہ رحمتوں اور برکتوں سے نوازے۔ میں نے نبیلہ آنٹی کے بتائے الفاظ اس کے سامنے بول ڈالے، مگر اسے مجھ پر ذرا برابر بھی دھیان نہ دیا، گویا وہ بحری ہو۔ میں بولتی جا رہی تھی، ابھی میری بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ وہ کہنے لگی، نکل یہاں سے، آ جاتے ہیں صبح صبح، ہٹ۔ مجھے میرا ماضی پھر سے یاد آ گیا۔ ایک وقت تھا جب کبھی میرے سامنے ایک بزرگ نے ہاتھ پھیلائے تھے۔